فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ہر قسم کی تعریف اور کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق اور مالک اور اس کائنات کا چلانے والا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سب سے آخری میں رسول بنا کر بھیجے گئے، جو انبیاء کرام کے سردار ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، ہم سب انہی کے امتی ہیں اور انہی کے راستے پہ چلنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں جس پر چل کر ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہوں۔ محترم سامعین، آج آپ لوگوں کے سامنے جہنم کی کچھ صفت بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، کہ چند دن کے لیے ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں، اور یہ زندگی کب ہمیں دھوکہ دے دے نہیں جانتے ہیں، کس وقت ہماری روح قبض کر لی جائے، کب یہ سانس کا آنا جانا بند ہو جائے ہم نہیں جانتے ہیں، اور جیسے ہی ہماری روح قبض کر لی جائے گی اس کے بعد جو مرحلہ ہوتا ہے وہ برزخ کا مرحلہ ہوتا ہے، اور اسی برزخ کے مرحلے میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی جنت میں جانے کے لائق ہے یا جہنم میں۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ مرنے کے بعد انسانوں کو دو جماعت میں تقسیم کیا جائے گا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جماعت جہنم میں، تیسری جماعت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح جنت تیار ہے اسی طرح جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے، تیار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس جہنم سے بچو جس کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر دیا ہے۔ جہنم ابھی موجود ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنت اور جہنم ابھی تیار نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پیدا کریں گے، جو عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح جنت تیار ہے اسی طرح جہنم بھی تیار ہے۔ جنت کے بارے میں یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان پر ہے۔ جہنم کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں موجود ہے کہ جہنم کس جگہ واقع ہے، لیکن بعض علماء کرام نے بعض نصوص کی روشنی میں اشارہ کیا ہے کہ 7ویں زمین میں ہے، لیکن یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ جہنم کس جگہ میں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جہنم موجود ہے، لیکن کس جگہ ہے یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح جنت موجود ہے اسی طرح جہنم بھی موجود ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے نماز کی حالت میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹ گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نماز کی حالت میں کچھ آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹ گئے، وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کی حالت میں مجھے جنت کو بھی دکھایا گیا، جہنم کو بھی دکھایا گیا۔
جب میں نے جنت کو دیکھا تو میں نے جنت سے انگور کا ایک خوشہ لینا مناسب سمجھا. میں چاہا کہ اس سے انگور کا خوشہ لے لوں. اگر میں اس کو لے لیتا تو جب تک یہ دنیا باقی رہتی اس وقت تک تم اس خوشے سے, اس انگور کے خوشے سے کھاتے, وہ انگور کا خوشہ ختم نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد مجھے جہنم کو دکھایا گیا تو میں پیچھے ہٹ گیا اور میں نے جہنم کے اندر اکثر عورتوں کو دیکھا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ عورتیں ناشکری ہوتی ہیں, ناشکر ہوتی ہیں. تو کہا گیا کہ کیا عورتیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہیں, ناقدر کرتی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, اپنے شوہروں کی ناشکری ادا کرتی ہیں. کہا کہ اگر تم لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط, کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی بھر احسان کرو گے, بھلائی کرو گے, اچھی طرح سے پیش آؤ گے, ایک مرتبہ اگر اس کی خواہش کے مطابق کوئی کام نہیں کر کے دو گے تو کہے گی کہ ما رأيت منك خيرا قط, کہ آپ نے ہمارے ساتھ کبھی بھلائی نہیں کی. ایک مرتبہ اگر اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے تو عورتیں سارے احسان کو بھلا دیتی ہیں. تو اس وجہ سے عورتوں کو جہنم میں کثرت کے ساتھ ڈالا جائے گا. تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ شوہروں کی قدر کریں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ان کی تمام خواہشیں دنیا میں ہی پوری ہو جائیں, جو یعنی شوہر بھی اپنے استطاعت کے مطابق جو مناسب ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کر کے دیتے ہیں. تو جہنم موجود ہے. ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جہنم موجود ہے اور جہنم سے بچنے کی کوشش مکمل طور سے کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جہنم سے اس طرح سے ڈراتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھے اور فرمایا انذرتکم النار انذرتکم النار انذرتکم النار, میں نے تم لوگوں کو جہنم سے ڈرا دیا ہے, میں نے تم لوگوں کو جہنم سے ڈرا دیا, میں نے جہنم سے تم لوگوں کو ڈرا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اونچی آواز سے کہہ رہے تھے کہ مسجد میں آپ خطاب کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ آپ کی آواز اتنی زور کی تھی کہ آپ کی آواز بازار کے کنارے تک پہنچ رہی تھی. گویا کہ اس قدر جہنم سے ڈرا رہے تھے کہ آواز میں کافی بلندی ہو گئی. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ جہنم سے ڈرنے کی جو بھی صورت ہو, جو بھی شکل ہو, اس کو اپنائیں. کیونکہ صرف جہنم کے بارے میں پڑھ کر اور اس سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے تو نہیں بچ سکتے. اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان, تم میں سے ہر آدمی سے اللہ تعالیٰ بات کرے گا, گفتگو کرے گا, ہر انسان سے فردن اکیلے بلا کے اللہ تعالیٰ بات کرے گا. اللہ کے درمیان میں اور اس آدمی کے درمیان میں کوئی آدمی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بات کرے گا. تو اس وقت فَيَنْظُرَ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ, وہ دائیں طرف دیکھے گا, دائیں طرف اس کو اس کے اعمال نظر آئیں گے. وَيَنْظُرَ أَشْأَمَ مِنْهُ, وہ بائیں طرف دیکھے گا, بائیں طرف اس کے اعمال نظر آئیں گے. اگر اس نے اچھا عمل کیا تو اچھے اعمال نظر آئیں گے, اگر اس نے برا عمل کیا تو برے اعمال نظر آئیں گے. وَيَنْظُرَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ, اور سامنے دیکھے گا, سامنے اس کو جہنم نظر آئے گی, بالکل سامنے جہنم اس کو دکھائی دے گی. فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, جہنم سے بچو گرچہ کہ آپ کے پاس ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو, آدھا ہی کھجور کیوں نہ ہو, ٹکڑا اگر کھجور کا ہے اس کے ذریعے سے بھی جہنم سے بچ سکتے ہو. 1 روپیہ ہے, 2 روپیہ ہے, 10 روپے, 5 روپے, اس کے ذریعے سے بھی جہنم سے بچ سکتے ہیں. آدھا کھجور کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, اگر کسی آدمی کے پاس آدھا کھجور بھی نہیں ہے تو بھی وہ جہنم سے بچ سکتا ہے. اس کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سے جب گفتگو کرو تو اچھے کلمے زبان سے نکالو, میٹھی باتوں کے ذریعے سے, اچھے کلمے کے ذریعے سے جہنم سے بچنے کی کوشش کرو. تو لوگوں سے مسکرا کر بات کر کے, لوگوں سے اچھی گفتگو کر کے, محبت سے پیش آ کر کے, اس کے ذریعے سے بھی ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں. جیسا کہ صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ہے کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ,
کہ اپنے مسلمان بھائی کے سامنے تمہارا مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی تمہارے طرف سے خیرات ہے کہ کوئی مسلمان آدمی آپ کے پاس آتا ہے بات کرنے کے لیے تو اس سے مسکرا کے بات کرنا، اچھے انداز میں بات کرنا، یہ صدقہ ہے۔ صدقہ یہ نہیں کہ آدمی اپنے جیب سے کچھ روپیہ پیسے نکالے، یہ بھی صدقہ ہے کہ کوئی مسلمان آپ کے سامنے آتا ہے، کوئی آدمی آتا ہے، کوئی انسان آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس سے مسکرا کر گفتگو کرتے ہیں، اچھے انداز میں محبت سے گفتگو کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ جہنم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، جنت اور جہنم دونوں کو جب پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کو دیکھ کے آئے، جنت میں جو نعمتیں، جو آرام کی چیزیں تیار کر کے رکھی گئی تھی دیکھ کر آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ، تو نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ اگر کوئی آدمی جنت کے بارے میں سن لے تو وہ ضرور بضرور جنت میں داخل ہو ہی جائے گا۔ کوئی آدمی جنت کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں رکھے گا، جنت میں ہی داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں کیا کہا کہ جنت میں جانے کے لیے ایسے اعمال کے ذریعے سے گھیر دو جو انسان کی طبیعت میں، انسان کے نفس میں مشکل ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے ایسے اعمال کے ذریعے سے گھیر دیا گیا جس کا کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، جیسے صبح کی نماز، فجر کی نماز۔ جب ہم اچھی طرح سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ اس وقت اگر آپ واقعی میں جنت کے طلبگار ہیں، جنت سے آپ کو محبت ہوتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی نیند کو چھوڑ دیتے ہیں، گرچہ کہ آپ 1 گھنٹہ ہی کیوں نہ سوئے ہو، آپ اپنی نیند کو قربان کر کے نماز پڑھ کر آتے ہیں۔ تو جنت میں جانے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے عمل کرے جو انسان کی طبیعت میں کچھ مشقت والا عمل ہوتا ہے، انسان کے لیے کرنا کچھ بظاہر دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جہنم کو دیکھ کر آئے۔ آنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، تو نے جہنم کو اس قدر خطرناک بنایا ہے کہ کوئی بھی آدمی جہنم کے بارے میں نہیں سنے گا مگر یہ کہ وہ اس سے بچنے کی پوری کوشش کر کے بچ جائے گا، کوئی آدمی جہنم میں جائے گا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ انسانوں کے دلوں میں شہوت کو بھر دیا، انسان کے دل میں شہوت کو بھر دیا کہ انسان کے نفس میں گناہوں کی طرف میلان، گناہوں سے محبت، گناہوں کرنے میں مزہ آتا ہے، گناہوں کی لذت اس کو بھر دیا۔ اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اب جا کر دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام دیکھ کر آئے۔ اس کے بعد میں کہا کہ اے اللہ، مجھے تو ڈر لگ گیا ہے کہ اب اس سے کوئی آدمی، لگتا ہے کہ اس سے اب کوئی آدمی بچے گا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب اس سے کوئی آدمی بچے گا نہیں، یعنی بہت مشکل سے جو آدمی بچنا چاہے گا وہی بچ پائے گا۔ تو دیکھیں کہ انسان کی طبیعت میں 2 چیزیں بھر کے رکھ دی گئی ہے، ایک گناہوں کی لذت کہ جو آدمی گنہگار ہوتا ہے اس کو گناہ میں مزہ آتا ہے، جو آدمی نیک ہوتے ہیں ان کو تکلیف اٹھا کر عبادت کرنے میں ہی مزہ آتا ہے، تکلیف اٹھا کر، مشقت اٹھا کر عبادت کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے۔ جب تک وہ فجر کی نماز نہیں پڑھ لیتے ان کو چین اور سکون نہیں آتا، جب تک وہ عبادت ادا نہیں کر لیتے ان کو مزہ نہیں آتا، وہ پریشان رہتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ وہ اتنا بڑا گناہ کر دیے ہیں کہ پہاڑ ان کے اوپر گر گیا۔ لیکن وہ اگر فجر کی نماز یا جو بھی عبادت ہیں اس کو بجا لاتے ہیں تو ان کو چین اور سکون، اور ایسے لگتا ہے کہ ایک دم بالکل جیل سے نکل کے باہر آ گئے، ایک دم آزاد ہو گئے ہیں، کوئی دل میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو انسان کے دلوں میں 2 چیزوں کو ڈال دیا گیا، ایک گناہوں کی طرف جھکاؤ، اور کہ انسان جنت میں اگر جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے محنت کرنا،
مشقت اٹھانا، تکلیف برداشت کرنا دنیا کے اندر، بغیر تکلیف کے کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام محمد ہے، میں عبد الرحمن ہوں، میں جنت میں چلا جاؤں گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جو آدمی عمل کرنے میں پیچھا رہ جائے گا وہ قیامت کے دن خاندان کے اعتبار سے اس کا خاندان اس کو آگے نہیں بھیج سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کیوں نہ ہو، اگر وہ عمل کرنے میں پیچھا رہ جائے گا تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس لیے عمل کے ذریعے سے ہی ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں، کہ ایسے عمل کریں جو جنت میں جانے والا ہو، اور ان عمل سے بچ کے رہیں جو جہنم کی طرف لے کر جائے۔ جہنم کی ہولناکی اس قدر ہے، ترمذی کی حدیث ہے، گرچہ کہ یہ سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کو 1000 سال جلایا گیا، 1000 سال جلانے کے بعد جہنم بالکل سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، پھر اس کے بعد میں اور 1000 سال جلایا گیا تو بالکل سفید ہو گیا، وائٹ ہو گیا، پھر اور ایک 1000 سال جلایا گیا تو بالکل کہتے ہیں جہنم سیاہ ہو گئی، ایک دم کالی ہو گئی، فہی سوداء مظلمہ، بالکل جہنم کالی ہے، اس قدر ہولناک ہے۔ جہنم کے اندر کہتے ہیں کہ گہرائی اس قدر ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کچھ اوپر سے نیچے گرنے کی آواز آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم میں پتھر گرنے کی آواز ہے، اس پتھر کو 70 سال پہلے، اس پتھر کو 70 سال پہلے اوپر سے گرایا گیا تھا، وہ پتھر اب جا کر جہنم کی تہ میں گہرائی میں گری ہے۔ 70 سال ایک پتھر کو گرنے میں لگ گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جہنم کس قدر گہرا ہوگا، کس قدر وسیع اور عریض، اور کس قدر گہرا ہوگا۔ دنیا میں آپ لوگ سنتے ہیں کہ ہوائی جہاز کا حادثہ ہوتا ہے، ہوائی جہاز تقریباً 38,000 فٹ کے اوپر سے اڑتی ہے۔ اگر کچھ حادثہ ہو تو اوپر سے نیچے آنے میں کتنے منٹ لگتے ہوں گے؟ چند منٹ یا میں نیچے وہ گر جاتا ہے، لیکن اس پتھر کو گرنے میں 70 سال لگ گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کس قدر وہ جہنم عمیق ہے، گہرا ہے۔ جہنم کی جو آگ ہے وہ اس قدر خطرناک ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو تم لوگ آگ جلاتے ہو یہ 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ جہنم میں جو آگ ہے وہ یہ دنیا کا جو آگ ہے اس کو ملا لیا جائے تو 70 گنا بڑھ کر جہنم کی آگ ہے۔ 70 میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آگ کا اتارا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کی آگ انسان کو جلانے کے لیے کافی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فضلت علیہن ب69 درجہ، کہ جہنم کی آگ کو 60 پر 9 گنا دنیا کی آگ کے مقابلے میں اضافہ کیا گیا ہے، اور وہ آگ اس قدر خطرناک ہوگی کہ اس میں انسان کو ڈالا جائے گا، اور اس قدر خطرناک ہوگی کہ قرآن میں جس طرح کہا کہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا آگ ہے، بالکل روشن ہے، التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ آگ انسان کے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ دنیا کی آگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آگ میں جلتا ہے تو دل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی روح نکال لی جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ لیکن جہنم کی جو آگ اس قدر خطرناک ہوگی کہ دل تک پہنچے گی پھر بھی اس کی روح نہیں نکلے گی، کیونکہ جہنم میں کسی کو موت نہیں آئے گی، جہنم میں کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے
اور جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، جو مینڈھا سفید اور کالے رنگ کا ہوگا۔ اس میں دو کلر ہوں گے اس جانور پہ، سفید بھی ہوگا اور کالا بھی اس کے چمڑے میں کلر ہوگا۔ کہا جائے گا جنتی سے بھی اور جہنمی سے بھی کہا جائے گا کہ کیا تم اس مینڈھے کو جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ جنتی کہیں گے کہ ہاں ہم اس کو پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ جہنمی بھی کہیں گے کہ ہم اس کو پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ سب لوگ دیکھیں گے اور پہچان لیں گے کہ یہ موت ہے۔ اس کے بعد میں جنت اور جہنم کے بیچ میں اس مینڈھے کو، اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اے جنت کے لوگوں، خلود فلا موت، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تو جنتی یہ سن کر خوش ہو جائیں گے، اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اے جہنم کے لوگوں، خلود فلا موت، تمہیں ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا ہے اور تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تو وہ لوگ حسرت اور پچھتاوے میں اور حسرت کرنے لگیں گے اور پچھتانے لگیں گے، کیونکہ وہ نکلنا چاہیں گے لیکن جہنم سے نہیں نکل سکتے۔ وما هم بخارجین من النار، اور جہنم سے وہ نکل نہیں سکتے۔ جہنم سے نکلنا چاہیں گے، کبھی فرشتوں سے پکاریں گے، کبھی جو جہنم کا داروغہ مالک ہیں ان سے کہیں گے ونادو یا مالک لیقضی علینا ربک، پکاریں گے، کہیں گے کہ اے مالک، اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرو، کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ کر دے۔ تو جواب آئے گا انکم ماکثون، کہ تم کو ادھر ہی ٹھہرے رہنا ہے، اس سے یہاں سے نکلنے کی تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں، تم نہیں نکل سکتے۔ تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو آدمی کفر کی حالت میں مرا ہو اور اس نے کفر سے توبہ نہیں کیا ہو، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں رہنا ہے۔ البتہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور انہوں نے کچھ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، یا ان کے پاس بہت سے گناہ صغیرہ زیادہ ہو گئے ہیں نیکی کے مقابلے میں، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو جہنم میں چند دنوں ڈال کے جب ان کے گناہ کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو ان کو جہنم سے ایک نہ ایک دن نکالا جائے گا۔ لیکن جو آدمی کفر کی حالت میں مرے، ایمان نہیں لائے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے، وہ جہنم سے کبھی بھی نکل نہیں سکتے۔ جہنم میں کھانے کے لیے ایک درخت زقوم، جس کو تھوہر کا درخت کہتے ہیں، وہ درخت دیا جائے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، کہ بے شک زقوم کا درخت یہ گنہگاروں کا کھانا ہے۔ کالمہل یغلی فی البطون، تیل کی تلچھٹ کے مانند پیٹ میں کھولتا رہے گا، جس طرح تیل کو پکاتے ہیں تو کھولتا ہے، تو وہ کھانا پیٹ میں جانے کے بعد کھولنا شروع ہو جائے گا، پیٹ میں کھولنا شروع ہو جائے گا۔ تو کھانے کے لیے زقوم کا درخت دیا جائے گا، اور جب پانی کی پیاس لگے گی، پانی پینا چاہیں گے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، کہ اگر وہ فریاد کریں گے پانی پینے کی تو ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، وہ پانی تیل کی تلچھٹ کے مانند ہوگا، بالکل کھولتا ہوا، اور جب وہ اپنے چہرے کے قریب لے کر جائیں گے تو یہ چہرہ اس میں گر جائے گا، اس قدر کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ تو جہنم والوں کے لیے کبھی بھی کوئی راحت نہیں، کوئی چین اور سکون کا راستہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، کہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں بائیں ہاتھ والے؟ فی سموم و حمیم، کہ گرم گرم ہواؤں میں رہیں گے، گرم گرم ہوائیں چلیں گی، وہ حمیم، اور کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، وظل من یحموم، اور سخت کالا دھواں کا سایہ ان کو دیا جائے گا، یعنی دھواں اس میں بھی ایک دم کالا ہو دھواں کا، اور اس میں رہنا پڑے تو آدمی کی طبیعت، آب و ہوا اگر اس کی متاثر ہو جائے دنیا کے اندر تو کس قدر طبیعت میں کوفت ہوتی ہے، تو اسی طرح ان کو جو دھواں دیا جائے گا وہ دھواں ایک بالکل کالا ہوگا، لا بارد ولا کریم، کہ وہاں پر نہ اس میں کوئی ٹھنڈا پن ہوگا اور نہ کوئی آرام دہ ہوگا۔
انہم کانوا قبل ذلک مترفین، کہ دنیا کے اندر یہ لوگ بہت ہی عیش و آرام سے رہتے تھے. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی جائے گی. تو جہنم میں انسان کو مختلف قسم کا عذاب دیا جائے گا. کپڑا جو دیا جائے گا وہ بھی آگ کا. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں آگ کے کپڑے ٹکڑے کی شکل میں بنا کے دیے جائیں گے. دنیا میں ہم نے کبھی دیکھا کہ آگ کا کپڑا ہو؟ نہیں دیکھا. لیکن جہنم کے اندر آگ کا کپڑا تیار کر کے ان کو دیا جائے گا. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے گرم گرم کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا. یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، کہ وہ پانی اتنا خطرناک گرم ہوگا کہ ان کے چمڑے اور پیٹ کے اندر جو کچھ ہیں سب کو گلا کے رکھ دے گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور لوہے کے ہتھوڑے فرشتے رکھیں گے اور ان کے ذریعے سے ان کی پٹائی ہوگی. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، کہ جب کبھی وہ وہاں سے نکلنا چاہیں گے فرشتے دھکے دے کے ان کو اسی میں لوٹا دیں گے، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. محترم سامعین، کہ ایک جہنم بہت ہی خطرناک جگہ ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی تیاری ہونی چاہیے. زندگی جو گزر رہی ہے اس کو اسی راستے پہ نہیں چھوڑنا، بلکہ اس کے اندر روز بروز کچھ نہ کچھ اصلاح ہونی چاہیے، ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے. جہنم کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کر اپنی بات میں ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی جنتی ہے اس جنتی کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا. کہا جائے گا دیکھو یہ ٹھکانہ، یہ جہنم میں یہ جگہ، تم اس میں جانے والے تھے لیکن تو نے نیک عمل کیا، اس وجہ سے تم جنت میں جا رہے ہو. تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کا مزید شکر ادا کرے گا، اللہ تو نے مجھے بچا لیا. اسی طرح جو بھی کافر ہوگا اس کو جہنم میں داخل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ دیکھو یہ جنت کی جگہ ہے، اس جگہ میں تم جانے والے تھے اگر نیک عمل کرتے، لیکن تو نے برا عمل کیا، اس وجہ سے تم اس جگہ سے محروم ہو گئے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم میں. تو مزید پچھتائے گا اور افسوس کرے گا، اور اس وقت افسوس کرنے سے پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی ہے دی ہے ہم اس کو غنیمت سمجھیں، اور یہ زندگی پھر دوبارہ نہیں ملنے والی نہیں، ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے. اسی زندگی میں اسی امتحان میں ہمیں کامیاب ہونا ہے، اور اس کے بعد میں صرف ہمارا حساب و کتاب ہوگا. اس وقت عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. تو اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے دنیا میں جتنی ہو سکے محنت کریں، کوشش کریں، نیک عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستہ آسان کر دے گا کہ ہم ان راستوں پہ چل کر جنت میں داخل ہو سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جہنم سے، جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں، اور ان تمام عمل سے بچائے جو ہمیں جہنم کے قریب لے کے جانے والا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مدد فرمائیں تاکہ ہم دین پر ثابت قدم رہیں، عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہیں، شرک سے ہم دور رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی غلطی ہو جائے، چھوٹی ہو یا بڑی، ان تمام کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.